Hi there guys, how are you? Today I'm going to show you how to download multiple videos from Google Drive in just one go. Many of my viewers were complaining that they don't know how to download multiple files. They had to go through one by one to download them, which is not the right practice. They wanted to just get it done in just one click. So it's not difficult at all. Let's see how it goes. So simply you will go on the folder, you will right click on the folder and you will click download. Today my internet speed is not that good, so we will have to bear with it. We'll try it again. So we'll do it a download. Whoa, it's not working. Let me refresh it. Yes, we need to reload. Right, we'll try again. Sorry, my internet speed is not good today, so it might take a bit longer. Never mind, it will be done. So yes, here you go. We'll click on right, we click on download, and it's preparing, right? So that's how it's done. When it's prepared, I'll take you through the next process. So meanwhile I'll do my other course. Alright guys, see ya in a while.
City, a sprawling capital home to over 20 million people. And while Mexico is known for its beautiful beach towns, it seems that the capital city itself is often overlooked as a tourist destination. So is it underrated? My name is Ricky Marino, and I'm going to show you the most popular tourist attractions and all the reasons why people say, I love Mexico City. I love Mexico City. Viva Mexico. Viva Mexico. I love Mexico City. Welcome to Mexico City. When you arrive at the airport, the official taxi stands are very clearly visible as soon as you exit customs, with a lineup of yellow cabs waiting for you right outside the doors. However, I prefer using Uber, which will conveniently pick you up right here next to the taxis. They're safe, they're much cheaper, and they'll get you into the city within the hour depending on traffic. The Zócalo, also known as Plaza de la Constitución, is the city's historical center. It's the second largest public square in the world and the perfect starting point for all the sites downtown. You can really see Mexico City through the ages here in the Zócalo. Throughout its long and oftentimes brutal history, this place has been a center of civilization through all who have passed through. And all that history has led us to today, where people can come and appreciate its past. Only 5 centuries ago, this was a thriving center of Aztec civilization. They called it Tenochtitlan. The remnants of this massive empire now lay buried beneath the modern city. And here in the Zócalo, you can peer into the past at the site of the Templo Mayor. This is all that's left of the Templo Mayor, the main temple of Tenochtitlan. It's only a small portion of what it used to be, since it was dismantled by the Spanish to build their own cathedral on this very same spot. But excavations are ongoing throughout the city, and who knows what they're going to find in the future. The Zócalo is located within the El Centro district, and within just a few blocks from the square is a long list of museums and historic sites that are worth a visit, such as the Palacio Bellas Artes, this elaborate functioning post office, the National Art Museum, and the Torre Latinoamericana. When the Torre Latinoamericana was built, it was the tallest building in Latin America. You can take an elevator to an observation deck up top, where you'll get the best view of the city. Hola. Una ticket, por favor? Ah. And my thing is like, why did we still do that? Like, you know, I want cars from every site, bro. Like, hey guys, welcome to another vlog. We're going to do outfits this week because I actually am probably going to get dressed like for real every day. I'm going to go to the city probably 3 days in a row because I didn't go to the city at all last week. Let's see the outfits real quick. Sneakers, Converse, these are basic Converse. Colorway has like a coat, kind of soul, the Top Shop editor jeans that I always wear, the Negro coat. This is a Bottega Veneta 2. I think I got this from Etsy. It is real leather.
And if you watch my last vlog, just on that Etsy shop that I was trying, that like doesn't look the way that I expected it to. I also think I probably gonna style this next time, maybe with like a white t-shirt underneath, just to make like that stand out even a little bit more. It has like a little detail on the sleeve, but you know, it's just a whatever sweater. I don't think it was worth the money that I paid for it. I do like the split, however, it's comfortable. Haven't had any like issues with it bothering my skin or anything like that. I think had this sweater been like $30, I would feel better about it. But being that it was like 50, and I don't know if it's necessarily worth it. And you can't return, and I knew that. Like I was taking a risk on this shop when I bought it. So I'm gonna finish cleaning my room, and I'm gonna spend the rest of the night editing footage. So exciting. So exciting. Happy Martin Luther King Day, y'all. Literally the next day, and another, like, kind of non-stop work day. Another non-stop work day, I'm wearing another t-shirt, because I'm trying to wear all of my t-shirts. So this one is literally just a basic black t-shirt with a V-neck. This is from Basic Therapy, and I got it at Spring Hotel. It's 100% cotton. I like this one. Like, you know, so I don't know my bag. My sweatpants are really like, I'll send it to show you later, but we live in the business or something else. But I wanted to show you guys now. Little backstory, I'm trying out this new website called Zalani. You guys can do this if you want like a whole entire separate video like one off. But basically, they use or employ influencers to try out the product and do the costumes and all the marketing. So when you go on the website and just click on a sign up, you're literally seeing models by different influencers and every video is going to like what it looks like on the site. It's really cool content. It's also made data website. So like Apple or and all sorts of things right now that are going on. This actually gets your products without the statement. You get to wear them and review them for 14 days. If you don't like them, you return them. They're not charged. If you do, you're charged at home for 14 days. This price point is a little high. They basically work with a lot of like smaller brands, smaller designers. So price point is just a little bit higher than you would if you're the reason why I actually triggered though is because I don't know if you guys are aware of the trigger of the Lock by 10. You already got it with Carla. Then you heard this designer online. It like blew up left it about people who sell this. Like I've never seen her line on her website, Net-a-Porter, and another website that I think Rose's right now. And it's always cool. Like if you go to get whatever you drop questions, you gotta get a lot of time and allow anymore. You can try to these three things that I got in stock. Always wanted to try her line. She'll probably try. Anyway, it's my MO. I got t-shirts, guys, because that's what I look at. I got t-shirts. This is called the Harley Top. It is made to hang off your shoulder. So I don't know if you can tell, like, it's an asymmetrical, kind of like a shoe line. That's because this is actually supposed to hit me, like, on my shoulder. 100% cotton, it's ribbed, it's really nice. All of her stuff is very, like, Reformation vibes, and the fact that she designs her own cotton, but she's always highlighting her curves, her waist, like, all the really great things about it. And next thing I got... I got this t-shirt right here, which is like, you know, pretty regular in the front, but then, dang, got some details in the back, which I'm doing a really poor job of showing you. So basically, it has a twist in the back, and then it swoops in the back, which I really like. Like, this will probably be a staple for me sometimes. Like, if I don't keep anything, if I don't keep all of it, this I'm pretty sure I'm going to keep. And then the last thing I got, also another t-shirt. This I think she releases like a lot. It's basically her version of like a white tee, but it has a wrap around. So like you can tie it in the front, tie it in the back. This is going to be really difficult for me to
demonstrate and show you. So I would definitely pop up a picture of this, of what this is supposed to look like. But yeah, I'm excited about these. It's been a lot. I think the price was a little high. Like this one was 45. This one was 69. Woo. This little t-shirt right here with the interesting back, $70, y'all. And the long t-shirt was 85. So, you know, a little pricey, but what I'm trying to do in trying on all my t-shirts and all my jeans and all my basics is like streamline down to like not a tactical wardrobe because I'm not a minimalist. I'll never be a minimalist. I love food. I love beautiful things. But what's starting to happen to me is that I'm starting to become so overwhelmed by my closet that I'm not really wearing like any of my stuff. I'm just wearing the same thing over and over and over again. I mean, obviously being stuff in the house has a lot to do with it. But even so, like when I do something that requires me to go outside and be around people, like I'm just gravitating towards like my clothes that feel like a safety blanket instead of like having a wardrobe that is like tailored and curated to me and makes me excited to wear every single piece of it. So now my day is about to pick up. I have a call at 1:30 and I'm literally on call till like 6. And I'm going to take this like that 30 minutes to get the vlog to just finish filming live. So you may or may not see me tonight. I'm going crazy to get me out of the house. Right guys, so it's been created, that link has been created, so let's start with this. Right, how to do that. So simply you go here, you go here, this is why I've created a folder. You simply click OK. Today my internet speed and my laptop is lacking, so let's see how it goes. Very often on relationships. Sometimes I wake up and we're girls. I just want to wake up and I'm like, it's shiny. So I'll stick to 3 at the moment. Let's give it a try to this one as well. So simply you just keep clicking and it will be downloaded for you. So I'll leave the rest because I don't think so my internet speed will let me download all of them, but I want to show you how it's been done. So here it is, how it's going. It's not too bad, and yeah, let's see how it goes. So I'll leave it here and then I'll come back to you in a short while. Alright, bye. Yeah, then I come back.
comfortable from. Anyone who says they don't like Mexican food is lying. Mexico City is one of the best food cities in the world. But here in the heart of Mexico, the tacos reign supreme. Tacos, tacos, tacos from the taco stand. Keep the salsa flowing like a Rio Grande. Casino de Mexico is where I insist. If you wanna come and get your taco fix. Tacos, don't be wasting your time with burritos. Tacos, fill them up with some cheese and chorizo. Some carne asada, pollo and more. The perfect taco is made up of three important things: the tortilla, the salsas, and the fillings. Now, if you can't handle spicy food, be careful which salsa you choose, because they don't mess around here in Mexico City. But these tacos right here, these are what dreams are made of. Your secret weapon to getting around the city is the Mexico City metro system. Most tourists will overlook the metro since ride shares and taxis are so cheap, but it has proven to be a reliable way to get around, especially to beat traffic on those long distance rides. A one-way ticket is only 25 cents, and you can download a free metro app to tell you exactly where to go. The metro is easy to use, they're clean, they'll get you around the city fast, and each ride only costs a quarter. How could you beat that? Even though Mexico City is a giant metropolis packed with 20 million people and plagued with never-ending traffic, you can take a break from it all with a lazy afternoon here in Chapultepec Park. Chapultepec Park is an important green space in the city that covers almost 1,700 acres, twice the size of New York's Central Park. But most visitors gravitate to the section of the park with the lake and all the food vendors. Families come here to relax, look at some birds, test out their new leases, and have some cotton candy. And while you're here in the park, be sure to make time for the Museum of Anthropology, which happens to be the most visited museum in all of Mexico. So if your time is limited, this one should definitely be at the top of your list. The Museum of Anthropology is home to an extensive collection of pre-Hispanic artifacts from every civilization that has inhabited Mexico. Also in the park is a friendly population of squirrels that are eager to eat right out of the palm of your hand. But don't feed them any junk food, because they'll die.
About an hour outside the city is a massive archaeological site known as Teotihuacan. Long before the Aztecs, there was another group of people that settled here. They came, built these pyramids, established a thriving civilization, then just vanished. And for 1,000 years, this place was just sitting here, empty and forgotten, eventually being rediscovered by the Aztecs. They found it to be so profound and impressive that they named it Teotihuacan, or City of the Gods, and it will forever be shrouded in mystery. Even though Teotihuacan is one of the most visited archaeological sites in Mexico, it's the least understood. It's all just speculation as to how these pyramids were built, who the people were that built them, and why they were abruptly abandoned so long ago. What we do know is that this site is absolutely amazing to see in person, and you'd be crazy not to come see it for yourself while you're in Mexico City. What happened to our past? Thought it was built to last. We all just fade away. Thought it gone target glass. The ones all around us, but our souls remain. Wish I could fly up high. I fly around the sun, and I could look back down and see what way we go. The world was all around us, but our souls remain. Here at Teotihuacan, you're actually able to climb the Pyramid of the Sun, making it one of the only ancient pyramids in the world where this is allowed. It's 248 huge, steep steps up this thing. And this train ain't stopping until I get to the top. Legend has it that Montezuma, the last emperor of the Aztecs who was slaughtered by the invading Spaniards, now gets his revenge by getting tourists sick, also known as traveler's diarrhea. This illness is caused by a bacteria in the water and only affects visiting gringos. Stay away from ice and only brush your teeth with bottled water. In restaurants, ask if the water is purified and use your best judgment. But remember, you're the one who's going to be sick in the end, and it can ruin your whole experience. So play it safe and don't drink the water.
Lucha Libre is a hugely popular cultural phenomenon here in Mexico. Here at Arena Mexico, wrestlers put on their masks and entertain a crowd for 2 hours every Tuesday, Friday, and Sunday, all year round. And getting tickets when you arrive is cheap and easy. There's several places you can see a match, but Arena Mexico is where you'll find the most diverse crowd. Families, tourists, and of course the true fans. Immerse yourself into the chaotic crowd as these masked luchadors battle it out in the ring. If you want to sit up close to all the action, the best seats in the house won't cost you more than $20. You don't have to know what's going on or speak any Spanish to have a good time here. Just enjoy the show. Mexico City is one of the largest cities in the world with no direct link to a water source. But it didn't start off that way. The Aztecs built their capital on a network of man-made islands and canals over a large lake. Over time, the lake and waterways were drained to make way for the megacity it has become. But a small portion of these canals have lived on through centuries of change to become a popular tourist attraction here in the neighborhood of Xochimilco. In Xochimilco, you could board one of these colorful boats and explore the last of Mexico City's canals. It's about 45 minutes from the city and will cost you around $25 to hire your own boat and driver for an hour, but it's up to you how long you want your ride to be. Locals mostly use Xochimilco as a fun place for the family to gather on the weekends and have parties, eat delicious food that can be purchased from passing boats, and dancing with floating mariachi bands. I recommend coming earlier on a weekday before it gets too busy, while the canals are still calm and peaceful, and you can enjoy the serenity of this place, where it's just you, a boat, a guy with an oar, and the ancient waters beneath you. For the last 100 years, mariachis have been coming from all corners of the city to perform here in Plaza Garibaldi, approaching tables and taking requests, serenading everyone within earshot. Having dinner here and enjoying the music remains an experience you don't want to miss. Mexico City is an amazing place that shouldn't be skipped over. It's become the safest big city in Mexico for travelers, and there's no way you'll see everything in just one trip. But there's still one last thing I have to do before I go. Hola, un tequila, por favor. Gracias. Oh. Perfecto, gracias. Viva México.
Gracias. Ooh, that's out? Yeah. Really good. That's really good. Woo! Gracias. Perfecto. Woo! लेकिन सेहत को न जाए खराब. All expect an end to this fighting. Yummy, celebrate for your dates and nights. तो मजे की कमी जो है मजेदार. अब तो मम्मा की बात सुनो मेरे यार. दूर हो गई पेरेंट्स की टेंशन जब किड्स फिट्स ने पूरी की न्यूट्रिशन. किड्स फिट्स मजेदार विटामिन और बोर्नविटा की 2 हेल्दी वेरिएंट्स में दस्तयाब हैं. और मंच डेवलपर पेश करते हैं ड्रीम गार्डन वजीराबाद, GDA से अप्रूव 3 से 12 मरले के ऑन ग्राउंड रिहायशी और कमर्शियल ब्लॉक्स. 10 अस्सलाम वालेकुम. ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी डॉक्टर. नाज़रीन, हमारे मुल्क में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है. लाखों नौजवान अपने हाथों में डिग्रियाँ लिए फिर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी के मौके नहीं मिलते. और तो और कोरोना में इसकी शरह और ज़्यादा बढ़ गई. आज हमारे शो में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया लेकिन आज ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग के जरिए लाखों कमाए. उनका सफर किस तरह शुरू हुआ और नौजवान नस्ल किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकती है, इस पर बात करेंगे हमारे आज के शो में. हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, हमारे रिसर्चर, म्यूजिक स्टाइल्स एंड गेस्ट, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज अहमद साहब ने. आप ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे. आप ये बताइए कि आपका ये सफर किस तरह शुरू हुआ? शुरू तो हुआ था 2005 से. वीज़ा से इंग्लैंड में था तो वहाँ पे मैं एक बंदे के पास जॉब करता था जो कि ऑनलाइन बेचता था. तो मैं उसके वेयर हाउस में पैकिंग किया करता था. वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे अपना आइडिया दिया और 1 साल के बाद ही मैंने वहीं पे अपना बिजनेस शुरू कर लिया था जो कि बहुत अच्छा चला. फिर मैं पाकिस्तान मूव हो गया और अभी हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो सारा पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं. अमेजोन का काम, हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस पे होती है, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जो जिस मार्केट में भी हम बेचते हैं. और डेली के जो भी ऑर्डर आते हैं उसको पिक, पैक, शिप, डिस्पैच, जो भी उसकी चीज़ें वो सारी अमेजोन खुद हैंडल करता है. एक इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा मजा ये है कि आपके पास लोकेशन फ्रीडम है. आप कहीं भी रह रहे हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है. तो अभी आपने कहा कि हम किसी भी लोकेशन पे बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब हम इस तरह के इंटरनेशनल कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो हमारी सारी कार्ड डिटेल्स पहले ही ले लेते हैं क्योंकि फ्री शिपिंग दें ना दें. तो क्या गारंटी है कि आपने जहाँ डिटेल्स दे दी आपको कुछ भी चीज़ आफ्टर डिलीवरी नहीं होती है, 2 महीने का टाइम देके या गलत चीज़ डिलीवर हो जाती है, तो कौन लेता है इसकी? नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल करने की, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा. आप सेल करते हैं यूके में, यूके में और यूएस में, वो अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है. उसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते. उसमें तो बायर प्रोटेक्शन इतनी है कि अगर आपको गलत चीज़ मिली या आपको पसंद नहीं आई, आप अमेजोन को ईमेल करते हैं वो आपको खुद रिफंड कर देते हैं. तो वो सेलर का लॉस है. तो मैं यहाँ पे सेलिंग की बात करूँ कि आप पाकिस्तान में बैठ के बेचते हैं यूके में या यूएस में, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पड़ी होती है, आप वहाँ के बायर को बेचते हैं, डॉलर्स में इनकम जनरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ. यानी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप एक चलता हुआ बिजनेस है. इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है. आप टाइम इन्वेस्ट करें, आप उसमें नो हाउ हासिल करें. सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ बगैर कुछ जाने हम काम शुरू कर लेते हैं, फिर ऑन जॉब अपने आप को ट्रेन करते हैं. तो जो बात हाफिज अहमद साहब कर रहे हैं उस हवाले से मैं तो ये गुजारिश करूंगा हुकूमत से भी, मुख्तलिफ इदारों से भी और इनसे भी, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, ये कुछ ट्यूटोरियल्स
ڈیزائن کریں تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ آپ نے یہ پروڈکٹس اگر سیل کرنے ہیں تو اس میں آپشن اے یہ ہے کہ آپ اس میں بزنس مین بن جائیں, انویسٹمنٹ کریں, پروڈکٹ خریدیں, سستا خریدیں, مہنگا بیچیں. نمبر 2 یا بی کیٹیگری اس کی یہ ہے کہ آپ اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کریں اور تھرڈ پارٹی کے طور پہ اکاؤنٹس ہینڈل کریں. ایک دن میں آپ لاکھوں کما سکتے ہیں اگر آپ ایکسپینڈ کریں اکارڈنگلی. جیسے ابھی آپ نے ان کا تذکرہ کیا تھا, یہ لاکھوں نہیں کما رہے, کروڑوں کما رہے ہیں. ماشاء اللہ سکسیس اسٹوری. اپنی سائڈ سائڈ کہتے ہیں, ویب سائٹ نہیں کہتے, ویب سائٹ. سارے سائڈ ہی سرپرائز کہ ایک ایڈ چل رہا ہے اس کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, وسیم اکرم سائڈ سائڈ, کیونکہ وسیم اکرم ہے تو وسیم اکرم ہے نا, وہی اچرے کا سائڈ. جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ویب سائٹ ہے سائڈ کا, کیونکہ 80% عام لوگ اور 90% لوری سائٹ نہیں کہتے, سائڈ کہتے. میری سائٹ ہے بھائی, دیکھیں نا سائڈ ہے. کمرہ.com کے نام تو مجھے تھوڑا پش کرو, مجھے اپنے نام لاؤ, میں بھی کروڑوں کماؤں, نہیں ہوگا تو. جھوٹ بول رہے ہیں جی, ایک بھی کام کی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس. بہت بڑے. ایک منٹ آج آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام حسن مہربان ہے, اور میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں. 5-6 مرتبہ چیزیں سے منگوا چکا ہوں میں, کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں آتی. تصویر بہترین ہوتی ہے, جب وہ چیز آتی ہے تو آپ یقین کریں لڑائیاں ہو رہی میری اور میری بھائی. سپلائی کیا کرتے ہو سر؟ کمرے کے اندر جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ اب سوچ لیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ میرا ڈلیوری بوائے ہے, یہ آج بھی چیزیں دیتا ہے. میں ڈلیوری بوائے جی 60 چکتا رہے نا, صحیح بات. میں نے مڈ ماسک منگوایا 10 منٹ جادوئی رزلٹ والا. میں نے جیسے لگایا نا تو یقین کریں میرے ہسبینڈ ڈر گئے مجھے دیکھ کے. دیکھو پہلے بھی کرتا ہے. حافظ احمد صاحب ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ کا مجھے بولا تھا کہ ایسے لوگ پہلے بزنس میں ڈر ہو جاتے ہیں, کام شروع کر دیتے ہیں, سیکھتے بعد میں. کیا اس میں کوئی اسپیشل ٹریننگ ہے؟ بالکل, ہمارا فیس بک پہ گروپ ہے, 5 لاکھ سے اوپر ممبر ہے, اور اس میں کمپلیٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو الگ الگ ویڈیوز ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ کے الگ ہیں کہ آپ نے کیا بیچنا ہے, یہ پورا ایک آرٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میں کب بیچوں تو آپ اس کو لگا لیں. پہلے آپ پوری مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں, مرچنٹ ورڈ, پریمیم, ٹین جنرل اور ڈفرینٹ یہ ٹولز ہیں, وہ یوز کرتے ہوئے آپ ریسرچ کرتے ہیں, پروڈکٹ نکالتے ہیں, پھر اس کو علی بابا سے سورسنگ کا بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے, وہ کر کے پھر جب آپ اس کو امیزون پہ بیچتے ہیں, آپ نے ایک نئی پروڈکٹ امیزون پہ لیتے ہیں, آپ سے پہلے 1000 بندہ بیچ رہا ہے, آپ ٹاپ اسپاٹ پہ کیسے آئیں گے؟ یہ پھر پوری ایک سائنس ہے. تو یہ ہمارے گروپ کے اندر پوری ویڈیوز ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو یونیورسٹی کے ہیں, کالج کے, ان کے لیے بھی فری ہے, اور پاکستان میں جس اگلی کی 70,000 روپئے سے کم ہے ان کے لیے فری ہے. کوئی چارجز نہیں ہے, صرف بھی آپ بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے جو میں آپ کو کر سکتا آپ لے لیں. ہمارے ہارڈلی میرے پاس 5% جو ہے وہ پیڈ ہے, 95% فری دے رہے ہیں. تو ہم ایک ویژن کے لیے کام کر رہے ہیں, $1 بلین پاکستان سے, ہم نے ڈالر باہر سے پاکستان دیتے ہیں. اب وہ جو ویڈیوز ہیں وہ ان کے لیے اسپیشلی بہتر ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسے تو ہے نہیں, اب ہم کیا کریں. آپ ویڈیوز دیکھ کے اپنے اسکلز دیکھیں کہ اب جیسے آپ نے بھی بات کی کہ پروجیکٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس تو ٹائم نہیں اپنا کام کرنے کا, تو آپ کو پاکستان سے بندہ ہائر کریں گے, اس کے بعد اسکل دوں گی, اس کو آپ ڈالر میں سیلری پے کریں گے. پاکستان کے اندر رہ کے بچے $500 سے $1000 تو ایوریج ہزاروں لوگ ہیں ہمارے جو کما رہے ہیں. اب طور پر فائبر کے تھرو وہ گوروں کو اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, گورا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کچھ بھی بیچ رہا ہے امیزون پہ, ان کے اکاؤنٹ پاکستان میں بیٹھ کے ہینڈل ہو رہے ہیں. اس کے بعد 2 آپشن ہے, ایک انویسٹرس کے لیے ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں اور ایسا پاکستان دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کا بھی چیز کے پاس. اور دوسری چیز یہ کہ امیزون کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو پیسے لینے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ بیچنا ہے, پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں دیں گے آپ. اچھا حافظ صاحب, دنیا کے 105 ایسے ممالک ہیں جہاں امیزون ڈائریکٹ جو ہے وہ ایسے ممالک امیزون کے ساتھ فنکشن کر سکتے ہیں. اب وہ 105 ممالک میں ظاہر بات ہے ہر کسی کا بینکنگ سسٹم اچھا تو نہیں ہوگا, پاکستان بھی بلکہ 3 ملکوں کا نظام خراب ہوگا. تو پھر یہ وجہ کیا ہے بڑے طور پر کہ امیزون کے ساتھ کیوں نہیں ڈائریکٹ ہم لنک کر سکتے؟ اس میں سب سے مین وجہ ہماری اپنی آئی ڈی ہے. ہم اس طرح کی کوشش کریں. امیزون کی آئی ڈی نیپال سے بنتی ہے, میں اگر اپنے قریب کی بات کروں سری لنکا سے بنتی ہے, انڈیا سے بنتی ہے, بنگلہ دیش سے امیزون کی آئی ڈی بنتی ہے. یورپ پورے میں لے لو, افریقہ میں لے لو, پاکستان سے کیوں نہیں؟ پاکستان امیزون کے لسٹ پہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی آج تک پاکستان سے بھی. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ میری کمپنی ہے یو کے میں اور US میں,
میں جتنا بزنس کروں میرا سارا پیسہ آتا ہے UK کے بینک اکاؤنٹ میں, ٹیکس UK گورنمنٹ کو جاتا ہے, VAT UK گورنمنٹ کو جاتا ہے. ایون پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں میرے پاس جو میں نے آگے کے سپلائر کو بھیجے ہیں وہ بھی UK بینک میں پڑے ہیں. پاکستان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ ذمہ دار کون ہے یہ جو اتنے سالوں سے کسی کا دھیان ہی نہیں دیا؟ یہ ہماری جو ای کامرس منسٹری اور IT منسٹری وہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. میرے گھر سے ہزاروں لوگ پاکستان میں بیٹھ کے مہینے کا لاکھوں ڈالر بیچ رہے ہیں, لیکن $1 بھی پاکستان میں نہیں آ رہا. جو ہمیں اپنی ضرورت کے لیے چاہیے ہوتا ہے, جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے, جسٹ وہ آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ سارا پاکستان
لینڈ کرے یہاں سے تو چائنا جائے. ایک تو پاکستان میں پیسہ ان آؤٹ کے بھی پرابلمس ہیں. نہیں ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی نہیں ہے سابق حکومتیں. کبھی کسی کو خیال نہیں آیا اور میڈیا کو کبھی خیال نہیں آیا اس کے اوپر. کچھ ڈھنڈورا پیٹے کچھ شور مچائے تو وسل بلو کرے. عقل کے اندھو کیا کر رہے ہو تم؟ اور ای کامرس منسٹری ہماری کوئی نہیں ہے, کامرس منسٹری ہے. اور اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا ہمایوں اختر خان سے, وہ بڑی دیر تک کامرس کا منسٹر رہا ہے, اس کے بعد بھی بڑے آئے ہیں لیکن اسے تو میں جانتا ہوں. اس پر آپ ریسرچر ہیں, آپ ریسرچر ہیں, آپ مجھے ایک ورک پیپر تیار کر کے دیں. کمنگ ویک انشاءاللہ we'll start with خبردار and come down to OMC. ہم کم از کم یہ بتائیں گے ضرور کہ اس کا ذمہ دار کون, اس جہالت کا ارتکاب کس نے کب اور کیوں کیا. بنگلہ دیش سری لنکا تو نہیں سارے بہت نلائق ہے یہ مسئلہ ہے. اچھا صرف امیزون نہیں ہے, اب ای بے پہ جو آپ بیچتے ہیں تو آپ کا پیمنٹ میتھڈ ہوتا ہے پے پال. آپ کی پیمنٹ پے پال میں ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, پے پال پاکستان میں نہیں ہے. اب ہمارے لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے ای بے پہ اگر بیچ بھی رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کوئی دوست کوئی فیملی ممبر جو کہ یو ایس میں رہتا ہے اس کے نام کی پے پال آئی ڈی یوز کرتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا گھما کے ہمارے سے تو پاکستان میں آ تو جاتا ہے, لیکن وہ جو اسٹیٹ پر کیبل میں جو بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہیں
وہ صرف ادھر کے بینک کی بھی چائنا چلی جاتی ہے. تو وہ ہمارے ملک کے ہوں کتنے ڈالر بلینز آف ڈالر کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت جو پاکستانی کر رہے ہیں. ڈفرنٹ لوگوں کی کمپنیاں ہیں UK میں, US میں, آسٹریلیا میں, جرمنی میں, لیکن کوئی پیسہ پاکستان نہیں آ. ابھی آپ نے ایک بات کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں فائبر کے تھرو میرے کے. اب ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کو فائبر کے اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں پتا یا اس کو اگر نہیں پتا کہ مجھے فائبر سے اپنا اکاؤنٹ کس طرح سروس کرنا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی کورس ہے یا جی بالکل وہی میں نے آپ کو ذکر کیا. ایکسچینج کامرس کا سنی علی ہمارا گروپ ہے فیس بک پہ, اس کے اندر آپ آئیں, اس کے اندر پوسٹ کریں, ڈیلی کی ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں ڈفرنٹ لنکس بھی پرووائڈ ہوتے ہیں. اب ایک پروڈکٹ ہنٹنگ ہے نا کہ آپ نے امیزون پہ کیا بیچنا ہے, اس کے چارج $500. ہمارے بچے جو ریسرچ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 16-16 سال کے بچے ہیں, انہوں نے ہنٹنگ کی اسکل سیکھ لی ہے. اب وہ فائبر پہ لنک بنا کے بیٹھے ہیں, گوروں کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے امیزون پہ بیچنا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کیا بیچنا ہے لیکن $500 چارج کروں گا. وہ چارج کر رہا ہے, اس کو پھر وہ اسٹیٹ کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے اور کیوں بیچنی ہے, اس کا اتنا ریونیو ہے, اس پہ میں نے ورکنگ کی چائنا سے اتنے کی ملے گی, آپ کو دیکھیں 30% یا 25% کا مارجن ملے گا, پروفٹ ہوگا آپ کو. پھر کوئی بندہ ہے وہ صرف کوچنگ پہ محنت کر لیتا ہے, اس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں, وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہنٹ کرنی ہے پروڈکٹ, میں آپ کو چائنا سے اچھی سی سورس کر کے دوں گا. وہ سورس کرنے سے $300 لے لیتا ہے. پھر ایک آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے سورس کی کر لیا, اب آپ نے اس کو ٹاپ اسپاٹ پہ لانا ہے, میں $1000 چارج کروں گا, آپ کے پروڈکٹ پہلے بیچ کے لے لوں گا. یہ بھی اسکل ہے. مین جو میرا پوائنٹ تھا وہ تھا یوز کو پیغام دینا, انویسٹمنٹ کی طرف نہ آئیں اور گھر والوں کے پیسے ضائع کریں, اسکل سیکھ کے لاپ لے لاتے تو وہیں بیٹھ کے کرتے بیٹھ. ڈاکٹر صاحب آپ کتنی دیر سے اس کاروبار میں اور ماشاء اللہ کروڑوں کما رہے ہیں, کما چکے ہیں, آئندہ بھی کماتے رہیں گے, پھر آپ کے دل میں ملک کا خیال بھی ہے, اللہ کی راہ میں بھی آپ ایک کلیئرٹی پہلے دن سے. So, hi there viewers, just to let you know that that you can have a look that we are almost done, and okay, let's keep it running, never mind. نکال کر اخوت کی خدمت کرتے ہیں ڈاکٹر شاکر کا ادارہ, یہ بہت بڑا کام اور انلائٹنڈ آدمی ہے, ولایت کے پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے ملک میں آپ کی کیا وجہ کہ امیزون کیوں نہیں, آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی, مجھے اتنا بڑا گروپ ہے آپ کا, آپ اور مل اس کے ممبرز ہیں, کبھی اس کے اوپر کوئی بینر, کوئی بات, کوئی پیغام کبھی آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا؟ آپ مجھے اس حال سے جانتے ہیں اور فالو کر رہے ہیں. میرے تو پوتے اڑ گئے آپ کو دیکھ کے, یہ صرف اور صرف ہماری نالائکی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ 2015-16 میں امیزون کی آئی ڈی بنتی تھی پاکستان میں 1-2 سالوں کے لیے, اس کے بعد انہوں نے بین کر دیا پاکستان میں. آخر کچھ ہوا ہوگا, وہ میں آپ کو جیسے جیسے سورما ہم نے سیاست میں پیدا کیے ہیں, کامرس میں بھی کیے, وہ اس لیے ہوا انہوں نے آرڈر کیا, ادھر سے انہوں نے ڈبے کے اندر ایک چیز رکھ کے بھیج دی پاکستان. $200 کا آرڈر ہے, انہوں نے 1.5 کلو کا وزن بنایا بھیج دیا. کسی نے کچھ کیا, اس کے بیچ میں روئی رکھ کے بھیج دی. تو ہم نے کہا کہ ہم دوست کے ساتھ پھر وہ واقعہ سنانا پڑتا ہے. یاد ہے جاپان میں ہمارا ایک دوست گیا, قاضی آفاق فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ, ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بولتے موجود ہیں, راوی ہیں اس واقعے کے. تو جاپان میں ایک کامرس کا میوزیم بنا ہوا, رائس فرام انڈیا پورا شوکیس, کافی فرام برازیل, آٹو موبائل فرام جرمنی, سلک فرام چائنا, IT فرام کوریا. رات تک جگہ ہمارا کہیں نام ہی نہیں. تو ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی ایک جگہ, اینٹ, اس کے اوپر لکھا تھا کاٹن فرام پاکستان. That was the cotton we had been flying to the world. The اینٹ بد اخلاقی میں ڈوبی ہوئی قوم اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے بہت ستری ہو رہی ہے. نہیں بھائی میں کبھی نہیں اس طرح کیتا جی. بد اخلاقی میں ڈوبی ہوئی قوم اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے بہت ستری ہو, ہمارا کہیں نام ہی نہیں. تو ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی ایک جگہ, اینٹ, اس کے اوپر لکھا تھا کاٹن فرام پاکستان. That was the cotton we had been flying to the world. The اینٹ بد اخلاقی میں ڈوبی ہوئی قوم اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے بہت ستری ہو رہی ہے, اور میں نہیں کرنا. نہیں بھائی میں کبھی نہیں اس طرح کیتا. جنہیں میرے کو چمچا منگایا میں انہیں چمچا دیتا, جنہیں جگ منگایا, جنہیں مگ منگایا, ٹوٹی بھاگے تو بنا ہوا کوٹ, پھٹا ہوا کوٹ بھیج دیا انہوں نے. 1900 روپئے تو پھٹا ہوا کوٹ ملنا باقی.
सर इतना गंदा कोट दिया इन्होंने, वो कोट हमने आज तक देखा ही वो नहीं। ऐसा ही होगा जैसे उसने पहना हो, पता लग गया। अरे इन्होंने पता है तस्वीर क्या थी, सूती धागे पड़े हैं, साथ सलाइयाँ पड़ने थी, हाथ में सब। So now that you can have a look, we have downloaded all the multiple files in one go, and this is what I wanted to share with you, that it can be done very easily, and yeah, simple, it's not difficult. So please comment in the comment section below and let me know if you want to work on any future video. Alright, thank you, bye.